السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کی دوسری جلد وہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہے کتاب الفرائض۔ آج کا جو ہمارا باب شروع ہو رہا ہے، کتاب الفرائض کا مطلب ہے میراث کا بیان۔ تو اس حوالے سے جو احادیث موجود ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3041۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو اور اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص قرض یا پسماندگان چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں، میں ان کا حامی و مددگار ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے مال چھوڑا تو اس کو وارثوں کے لیے ہے، اور جو کچھ بوجھ یعنی قرض یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ ہماری طرف آئیں۔ حدیث نمبر 3042۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقررہ حصے ان کے مستحقین کو دو، اور جو باقی بچے وہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کا ہے۔ حدیث نمبر 3043۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 3044۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3045۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا بھانجا انہی میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر اس میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، باب الاسلام سے پہلے باب میں ذکر ہو چکی ہے، اور برا سے بھی مروی حدیث ہے، خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3046۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مختلف دین کے حامل افراد باہم وارث نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 3047۔ امام ترمذی نے اسے جابر سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3048۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 3049۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی ماں نہ ہونے کی صورت میں دادی نانی کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا۔ حدیث نمبر 3050۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدائش کے وقت آواز نکالے، چیخے اور پھر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ حدیث نمبر 3051۔ کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے، قوم کا حلیف انہی میں سے ہے، اور قوم کا بھانجا انہی میں سے ہے۔ حدیث نمبر 3052۔ مقدام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر مومن سے خود اس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہوں، جو شخص قرض یا پسماندگان چھوڑ جائے تو ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، اور جس کا کوئی مولا حمایتی و مددگار نہ ہو، اس کا میں مولا ہوں، اس کے مال کا میں وارث بنوں گا، اس کے قیدی کو میں چھڑاؤں گا، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے، اور اس کے مال کا وارث ہوگا اور اس کے قیدی کو چھڑائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں وارث ہوں، اس کی طرف سے دیت بھی دوں گا اور اس کا وارث بھی بنوں گا، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں وارث ہے، وہ اس کی طرف سے دیت دے گا اور اس کا وارث بنے گا۔ حدیث نمبر 3053۔ واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت تین وراثتیں پا سکتی ہے، اپنے ذات کیے ہوئے غلام کی، اپنے پالے ہوئے بچے کی، اور اپنے اس بچے کی جس کے متعلق اس نے لعان کیا ہو۔ حدیث نمبر 3054۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی آزاد یا غلام عورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ ولد الزنا ہے، اور وہ اپنے زانی باپ کا وارث ہوگا، نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا۔ حدیث نمبر 3055۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اس نے کچھ مال چھوڑا اور اس نے کوئی قریبی رشتہ دار چھوڑا، نہ اولاد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث اس کی بستی کے کسی آدمی کو دے دی۔ حدیث نمبر 3056۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ خزاعہ قبیلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی وارث یا کوئی رشتہ دار تلاش کرو۔ انہوں نے اس کا کوئی وارث پایا نہ کوئی رشتہ دار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزاں قبیلے کے کسی عمر رسیدہ شخص کو دے دو۔ ابو داؤد اور ابو داؤد ہی کی روایت میں ہے، فرمایا خزاں قبیلے کا کوئی بڑا آدمی دیکھو۔ حدیث نمبر 3057۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ آیت تلاوت کرتے ہو، وصیت پوری کرنے کے بعد جو تم وصیت کرتے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور سگے بھائی وارث ہوتے ہیں، ستیلے بھائی وارث نہیں ہوتے۔ آدمی اپنے سگے بھائی کا وارث ہوگا، ستیلے بھائی کا وارث نہیں ہوگا۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ اور دارمی کی روایت میں ہے کہ فرمایا سگے بھائی ایک ہی ماں کی اولاد وارث ہوں گے، اور مختلف ماؤں کی اولاد یعنی ستیلے بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 3058۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی اہلیہ سعد بن ربیع سے اپنی دونوں بیٹیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کا والد غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر شہید ہو گیا، ان دونوں کے چچا نے ان کا مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، اگر مال ہوگا تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ پس آیت میراث نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دو اور ان دونوں کی والدہ کو 8واں حصہ دو، اور جو باقی بچے وہ تمہارا ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 3059۔ حذیل بن شرجیل بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری سے بیٹی، پوتی اور بہن کے حصے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بیٹی کے لیے نصف، بہن کے لیے نصف، اور تم ابن مسعود کے پاس جاؤ، وہ بھی میرے موافق فتویٰ دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ دریافت کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ابو موسیٰ نے یہ فتویٰ دیا تو انہوں نے فرمایا تب تو میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بیٹی کے لیے نصف، پوتی کے لیے 6واں حصہ، اسی طرح 2/3 مکمل ہوا، اور جو باقی بچے وہ بہن کے لیے۔ ہم ابو موسیٰ کے پاس آئے تو انہیں ابو موسیٰ مسعود کے فتوے کے بارے میں بتایا تو انہیں فرمایا جب تک یہ علامہ تمہیں موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ حدیث نمبر 3060۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، اس کی میراث میں میرا کتنا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 6واں حصہ ہے۔ جب وہ واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تمہارے لیے ایک اور 6واں حصہ ہے۔ جب وہ واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا دوسرا 6واں حصہ زیادہ حقدار ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے رزق ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3061۔ قبیصہ بن ذویب بیان کرتے ہیں دادی نانی ابو بکر کے پاس آئی اور اس نے اپنی میراث کے بارے میں آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اسے کہا تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ جائیں حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں۔ انہوں نے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے اسے یعنی دادی نانی کو 6واں حصہ دیا۔ ابو بکر نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ نے بھی ویسے ہی کہا جیسے مغیرہ نے کہا، تو ابو بکر نے اس دادی نانی کے متعلق اسے نافذ کر دیا۔ پھر ایک اور دادی نانی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوئی اور اپنی میراث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا وہ 6واں حصہ ہی ہے، اگر تم دونوں اکٹھی ہو تو تم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، تم دونوں میں سے جو بھی اکیلی ہوگی وہ حصہ اسے ملے گا۔ حدیث نمبر 3062۔ ابن مسعود اس دادی کے بارے میں جسے اپنے بیٹے کے ساتھ حصہ ملا فرمایا وہ پہلی دادی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی موجودگی میں 6واں حصہ عطا کیا جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3063۔ ضحاک بن سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نام خط لکھا کہ اشیم زبابی کی اہلیہ کو اس کی خامد کی دید سے میراث دو۔ ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3064۔ تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اہل شرک میں سے اس آدمی کے بارے میں جو کسی مسلمان شخص کے ہاتھ پاؤں پر اسلام قبول کر لے شرعی حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی حیات و ممات کے بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 3065۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس نے صرف ایک غلام چھوڑا جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، صرف وہ ایک غلام ہے جسے اس نے آزاد کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث اس کو دے دی۔ حدیث نمبر 3066۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال کا وارث ہو سکتا ہے وہ ولا کا وارث ہوگا۔ ترمذی اور فرمایا اس حدیث کی سند کبھی نہیں۔ حدیث نمبر 3068۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میراث دور جاہلیت میں تقسیم کی گئی وہ جاہلیت کی تقسیم کے مطابق ہے، اور جو میراث دور اسلام میں ہوئی تو اسلام کی تقسیم کے مطابق ہے۔ حدیث نمبر 3068۔ محمد بن ابی بکر بن حزم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کئی مرتبہ سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب پھپھی کے متعلق تجب سے کہا کرتے تھے بھتیجا تو اس کا وارث بنتا جبکہ وہ اس کی وارث نہیں بنتی۔ حدیث نمبر 3069۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرائض میراث کا علم سیکھو، اور ابن مسعود نے اتنا اضافہ کیا طلاق اور حج کے متعلق بھی سیکھو۔ ان دونوں نے کہا کیونکہ یہ تمہارے اہم دینی امور میں سے ہیں۔ کتاب الفرائض میں ہے وصیتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 3070۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں بھی یوں گزار دے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ حدیث نمبر 3071۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں شدید بیمار ہو گیا حتیٰ کہ میں موت کے کنارے پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میری صرف ایک بیٹی اس کی وارث ہے، کیا میں اپنے سارے مال کے متعلق وصیت کر دوں؟ اور فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اپنے مال کا وہ دو تہائی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہائی، جبکہ تہائی بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تنگ دست ہوں اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی اہلیہ کے منہ تک پہنچاتے ہو۔ حدیث نمبر 3072۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں مریض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وصیت کی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے عرض کیا اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا وہ کافی مالدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 حصے کی وصیت کر۔ میں اصرار کرتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تہائی کی وصیت کر، جبکہ تہائی بھی زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 3073۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا اور وارث کے لیے وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے یہ اضافہ نقل کیا بچہ بیوی کے مالک کا ہے، جبکہ زانی کے لیے پتھر یعنی رجم ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حدیث نمبر 3074۔ ابن عباس کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کو وصیت کا حق نہیں الا یہ کہ وارث چاہیں۔ یہ روایت منقطع ہے، یہ مصابی کے الفاظ ہیں، اور دارقطنی کی روایت میں ہے کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ ورثہ چاہیں۔ حدیث نمبر 3075۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتے رہتے ہیں، پھر انہیں موت آتی ہے تو وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا جاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وراثت کی تقسیم وصیت کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے، اور وصیت نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 3076۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وصیت پر فوت ہوا تو وہ سیدھی راہ اور سنت پر فوت ہوا، وہ اطاعت گزاری اور شہادت پر فوت ہوا، اور وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حدیث نمبر 3077۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی تو ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ ان کے بیٹے حشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کیے، اور ان کے بیٹے عمر نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو کہا حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر لوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد نے وصیت کی تھی ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، حشام نے ان کی طرف سے 50 آزاد کر دیے ہیں اور باقی 50 رہ گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان مرتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، یا تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، یا تم اس کی طرف سے حج کرتے، تو اس
تو اس کا اسے ثواب پہنچتا۔ حدیث نمبر 3078 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے وارث کی میراث کاٹی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ حدیث نمبر 3079 امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ تھی کتاب الفرائض جو چیپٹر ہے، اس کے حوالے سے یہ تھی، وصیتوں کے حوالے سے تھی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔